امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجمع عام میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ جب گفتگو کر رہے ہیں ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، شاہ جی آپ بڑے حاضر جواب ہیں، شاہ جی آپ جب خطاب کرتے ہیں سحر طاری کر دیتے ہیں، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں پیغمبر کے سارے صحابہ اعلیٰ اور بالا ہیں، باقی صحابہ میں اور حضرت عمر میں فرق کیا ہے؟ شاہ جی کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ کیجیے گا، مجھے آپ کا کوئی تفصیلی جواب نہیں چاہیے، مجھے مختصر لفظوں میں یہ بتائیے کہ باقی صحابہ میں اور حضرت عمر میں فرق کیا ہے۔ میں قربان جاؤں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ نے انہیں علم کا جوہر عطا فرمایا، اللہ نے انہیں حاضر جوابی عطا فرمائی، اللہ نے انہیں علم کا کمال عطا فرمایا۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زلفوں کو جھٹکا دیا، جوش میں آئے اور ساتھ ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، اگر فرق سننا چاہتے ہو کہ باقی صحابہ میں حضرت عمر میں فرق کیا تھا تو باقی صحابہ پیغمبر کے مرید تھے، حضرت عمر پیغمبر کی مراد تھے۔ کہو یار سبحان اللہ۔ اس کو نہ دیکھو، ہمارا کام نہیں ہے اس کو سیٹ کرنا، آواز تو آ رہی ہے نا، کہو سبحان اللہ۔ باقی سارے نبی کے مرید تھے اور حضرت عمر پیغمبر کی مراد تھے۔ یہ فرق ہے باقی صحابہ میں، یہ فرق ہے حضرت عمر میں، وہ مرید تھے اور حضرت عمر پیغمبر کی کیا تھے؟ سارے بولو کیا تھے؟ مراد۔ اس لیے حضرت عمر کو مراد پیغمبر بھی کہا جاتا ہے۔ اور مراد پیغمبر کیسے؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام غلاف کعبہ کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد رب کائنات سے دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام، اے میرے پروردگار اسلام کو تقویت دے، اسلام کو عزت دے، اسلام کو عظمت دے، اسلام کو رفعت دے، اسلام کو بلندی دے، اسلام کو مرتبہ دے، اسلام کو منصب دے، یا اللہ یا تو عمر بھیج دے، یا عمر بھیج دے، یا عمر بن خطاب بھیج دے، یا ابو جہل کو بھیج دے۔ اب رب کائنات نے دیکھا کہ میرا یہ پیغمبر دو شخصیات کا ذکر کر رہا ہے، دو آدمیوں کا ذکر کر رہا ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عمر ہے۔ جو عمر ہے وہ اتنا پاک اور صاف ہے کہ ایمان لانے سے پہلے شراب کے قریب نہیں گیا، جو عمر ہے وہ ایمان لانے سے پہلے زنا کے قریب نہیں گیا، جو عمر ہے وہ ایمان لانے سے پہلے سود کے قریب نہیں گیا، جو عمر ہے وہ ایمان لانے سے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، لیکن جو عمر ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ زنا بھی کرتا ہے، وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ سود بھی لیتا اور دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا میرے حبیب عمر بن ہشام کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، دل اگر خالص اور صاف ہے تو عمر کا ہے، میں عمر کو آپ کے صحابی بنانے کے شرف کے لیے بھیج رہا ہوں۔ نہیں ہوتا سر؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ زور اس لیے مجھے لگانا پڑتا ہے پھر سارا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت بخاری صاحب نے جواب دیا کہ باقی سارے صحابہ پیغمبر کے مرید تھے اور حضرت عمر پیغمبر کی مراد تھے۔ بات فرق سمجھ میں آیا ہے؟ یہ فرق کسی اور صحابی کے پاس نہیں ہے، یہ صرف حضرت عمر کا اعزاز ہے کہ نبی نے انہیں مانگا اور اللہ نے حضرت عمر کو نبی کی دعا کی شکل میں نبی کے قدموں میں بھیج دیا۔ اب عرش پہ فیصلہ ہو چکا عمر بن خطاب کا۔ کس کا؟ عمر بن خطاب کا فیصلہ ہو چکا کہ یہ ہدایت پہ آئے گا، اسلام کو تقویت دے گا۔ اللہ نے اسباب بنانے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم کے گھر میں ہے، دار ارقم، اور وہاں چھپ کر نماز پڑھتے ہیں، چھپ کے تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے۔ قریش مکہ نے اشتہار شائع کیا، اعلان کیا، اناؤنسمنٹ کی کہ جو شخص نعوذ باللہ پیغمبر علیہ السلام کو قتل کر کے آئے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ بڑے بڑے لوگ آئے کہ پیغمبر علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، اور لیکن جب وہ آتے تو سامنے حضرت حمزہ جو پیغمبر علیہ السلام کے چچے ہیں وہ تلوار لے کے کھڑے ہوتے، کوئی حضرت حمزہ کی تلوار کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اب حضرت عمر نے دیکھا کہ کوئی بھی پیغمبر کو قتل نہیں کر سکا،
کہا تو حضرت عمر آگے بڑھے، آپ سواری پہ سوار ہوئے، آپ نے تلوار کو ہاتھوں میں لیا، تلوار کو سونتتے ہوئے، تلوار کو لہراتے ہوئے جذبے کے ساتھ حضرت عمر جا رہے ہیں۔ جب آپ جانے لگے راستے میں ایک شخص ملا، اس شخص نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے میں پیغمبر کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے جب یہ جملہ کہا اس شخص نے کہا وہاں بات میں جائیے گا، نبی کو بات میں قتل کیجئے گا، اسلام کو مٹانے کی کوشش بات میں کیجئے گا، پہلے ذرا اپنے گھر تو جاؤ، اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے پاس جاؤ، وہ تو کلمہ پڑھ چکی ہے، جس اسلام کو مٹانے کے لیے تم وہاں جا رہے ہو وہ اسلام تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ حضرت عمر اپنی سواری کا رخ موڑتے ہیں، فاطمہ بنت خطاب کے گھر جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، بہن قرآن پڑھ رہی ہے، بہنوئی قرآن پڑھ رہا ہے، قاری صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عمر اندر داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی داخل ہوتے ہیں بہن فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ یہ تو نے کون سا مذہب قبول کر لیا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نبی کے دامن سے وابستہ ہو گئی، میں نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو اپنے سینے میں بسا لیا، میں ایمان لا چکی ہوں۔ حضرت عمر سے برداشت نہ ہوا، حضرت عمر نے ایک زوردار تھپڑ اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کو رسید کیا، فاطمہ بنت خطاب نیچے گرتی ہیں، منہ سے خون نکلتا ہے، فاطمہ کھڑی ہوتی ہیں، کھڑے ہونے کے بعد کہتی ہیں عمر سنو، جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو دل سے ایمان نہیں نکال سکتے ہو۔ ایک دفعہ پھر کہو محبت سے سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ جو فاطمہ میرے سامنے بات کرتے ہوئے ہچکچاتی تھی آج وہی فاطمہ میرے سامنے سر بلند کر کے بات کر رہی ہے، جو فاطمہ مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی آج جرأت اور شجاعت اور بہادری کے ساتھ مجھ سے بات کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضرت عمر سمجھ گئے کہ فاطمہ نے جو قرآن پڑھا ہے، فاطمہ جس نبی سے وابستہ ہوئی ہے وہ مذہب اعلیٰ اور بالا لگتا ہے۔ کہا فاطمہ ذرا مجھے بتاؤ نا، وہ قرآن لاؤ نا، مجھے بھی سناؤ نا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا کہ آپ نجس اور ناپاک ہیں، آپ کو غسل کرنا پڑے گا، غسل کرنے کے بعد آؤ نا، میں یہ قرآن مقدس آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت عمر غسل کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت سنتے ہیں، قرآن کانوں سے اترتا ہوا دل میں جگہ پکڑتا ہے۔ حضرت عمر وہیں سے آگے بڑھتے ہیں، بڑھتے ہوئے دار ارقم میں جاتے ہیں کہ نبی کے قدموں میں جاتا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ارقم کے گھر کے باہر تلوار سونت کے کھڑے ہیں، آقا اندر بیٹھے ہیں۔ حضرت حمزہ نے جب دیکھا کہ حضرت عمر تلوار لے کے آ رہے ہیں، حضرت عمر اندر آتے ہیں، آقا کی خدمت میں بیٹھتے ہیں۔ یا رسول اللہ جیسے بات مشہور تھی کہ عمر تلوار لے کے نکل چکا ہے، عمر واقعی آ رہا ہے، عمر کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، عمر کے حالات ٹھیک نہیں لگتے، عمر کا ارادہ مجھے غلط لگتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت حمزہ جوش میں ہیں، آقا مسکرا کے کہتے ہیں حمزہ گھبراؤ نہیں، عمر آ نہیں رہا، عمر کو لایا جا رہا ہے، عمر آ نہیں رہا، عمر کو لایا جا رہا ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم ہو، میں باہر تلوار لے کے کھڑا ہوں، اگر عمر آیا اس نے مزاحمت کی، پہلے میری لاش سے گزرنا ہوگا، پہلے میری تلوار کا مقابلہ کرنا ہوگا، پھر وہ آپ تک پہنچ سکے گا۔ حضرت حمزہ باہر کھڑے ہو گئے، تلوار کو لہرا رہے ہیں، حضرت عمر بھی آ گئے۔ حضرت عمر نے دور سے دیکھا حمزہ تلوار کو لہرا رہے ہیں، اپنی تلوار کو نیچے کر دیا، اشارہ کر دیا لڑنے کے لیے نہیں آ رہا، امن کے لیے آ رہا ہوں، قتل کرنے کے لیے نہیں آ رہا، قتل ہونے کے لیے آ رہا ہوں، سودا لینے کے لیے نہیں آ رہا، سر دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر آگے بڑھے، دار ارقم میں پہنچے، پیغمبر کے قدموں میں بیٹھے، آقا کوئی سوال نہیں، آقا کوئی جواب نہیں، آقا کوئی دلائل نہیں، آقا کوئی لاجک نہیں، آقا کوئی پروف نہیں، آقا کوئی ثبوت نہیں، ہاتھ بڑھائیے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر بلند ہوا، عمر آ گیا، کیونکہ عمر آیا نہیں بلکہ عمر کو لایا گیا۔ جب یہ بات ہوئی ابھی حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، حضرت بلال صفیں سیدھی کر رہے ہیں، کہاں؟ زید بن ارقم کے گھر میں، چھپ کے اسلام پھیلا نہیں۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ صفیں، یا رسول اللہ یہ صفیں کیوں بچھائی جا رہی ہیں؟ آقا نے فرمایا عمر نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ اور یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ عمر نے کلمہ پڑھا اور فوراً کیا پڑھی؟ بول لو تو صحیح یار، نہیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، آتی تو سبحان اللہ ضرور کہتے ہیں۔
ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر نماز. اسلام کا آغاز ہو رہا ہے نماز سے، ایمان کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ نماز سے. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صفیں کیوں بچھائی جا رہی ہیں؟ آقا فرماتے ہیں عمر نماز کا وقت ہو گیا. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز خانہ کعبہ میں کیوں نہیں؟ عمر ابھی تو اسلام پھیلا نہیں، عمر ابھی تو اسلام چھپ رہا ہے، ابھی تو لوگ اسلام میں آئے نہیں ہیں. جب لوگ آئیں گے اسلام کو لوگوں کے سامنے بھی رکھیں گے. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اسلام، عمر بھی اسلام لے آئے اور پھر نماز پھر بھی چھپ کے ہو، پھر عمر کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. کہہ دو یار سبحان اللہ، کہ عمر بھی آ جائے آپ کے قدموں میں، عمر بھی آپ کے قدموں میں آ جائے اور پھر بھی نماز چھپ کے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ آپ صحابہ کو کم دیں، صفیں اٹھائیں، بیت اللہ میں چلیں، بیت اللہ کے اندر آج نماز ہوگی، میں تلوار لے کے جاتا ہوں. آج عمر دیکھے گا کہ کون عمر کی تلوار کا مقابلہ کرتا ہے. حضرت عمر تلوار لے کے آئے، بیت اللہ میں کھڑے ہیں. آپ نے لوگوں کو، مشرکین کو مخاطب کر کے کہا لوگوں سنو، جو بیویاں بیوہ کرانا چاہتا ہے آؤ عمر کی تلوار کا مقابلہ کرو، جو بچے یتیم کرانا چاہتا ہے آؤ عمر کی تلوار کا مقابلہ کرو، جو اپنے گھروں کو تباہ کرنا چاہتا ہے عمر کی تلوار کا مقابلہ کرو. حضرت عمر شیر کی طرح بیت اللہ میں کھڑے ہوئے للکار رہے ہیں. ابو جہل کی ہمت نہیں ہوئی، ابو لہب کی ہمت نہیں ہوئی، عتبہ کی ہمت نہیں ہوئی، شیبہ کی جرت نہیں ہوئی اور عتیبہ آگے نہیں بڑھ سکا. سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا، کوئی آگے نہ بڑھا. حضرت عمر وہ ہیں جن کے آنے سے اسلام حضرت زید بن ارقم کے گھر سے نکل کر خانہ کعبہ میں آیا ہے. کلمہ پڑھا اور فوراً ہی کیا ہوئی؟ نماز. اور نماز بیت اللہ میں ہو گئی. نماز پڑھنے کے بعد سلسلہ چلتا رہا. آقا بدر میں، حضرت عمر بھی بدر میں، آقا احد میں، حضرت عمر بھی احد میں، آقا حنین میں، حضرت عمر بھی حنین میں، آقا حنین میں، حضرت عمر حنین میں، آقا تبوک میں، حضرت عمر تبوک میں، آقا عشیرہ میں، حضرت عمر بھی عشیرہ میں، آقا بنی مستلق میں، حضرت عمر بھی بنی مستلق میں، آقا دیہات میں، حضرت عمر بھی دیہات میں، آقا شہر میں، حضرت عمر بھی شہر میں. جہاں جہاں نبی چلتے گئے حضرت عمر بھی پیچھے چلتے گئے. آقا دنیا سے رخصت ہو گئے، صدیق اکبر آ گئے، حضرت عمر صدیق اکبر کے پیچھے چلتے رہے، صدیق اکبر چلے گئے. حضرت عمر خلافت اسلامیہ کے امیر المومنین بن گئے. حضرت عمر کی شہادت کا جب وقت آیا آپ نماز پڑھا رہے ہیں، وہ شخص اندر داخل ہوا، اس فیروز نے خنجر مارا، حضرت عمر شہید ہوئے اور آپ کے زخم سے خون بہنے لگا. عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، آگے بڑھتے ہی انہوں نے حضرت عمر کو سہارا دینا چاہا. حضرت عمر نے اشارے سے کہا عبد الرحمن مجھے نہیں، پہلے نماز پڑھاؤ، پہلے نماز پڑھاؤ، بعد میں مجھے سہارا دینا، پھر مجھے کہنے دو. عمر وہ ہے جس کے اسلام کا آغاز بھی نماز سے ہے، جس کا اختتام بھی نماز پہ ہے، جس کی اول بھی، جس کی ابتدا بھی نماز پہ ہے، جس کی انتہا بھی نماز پہ ہے. سمجھ آئیے بات؟ ایمان شروع ہوا تو کس سے؟ نماز سے. اور اختتام ہوا تو کس پہ؟ نماز پہ. آخری دم جو نکل رہا ہے نماز میں. عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے سہارا نہ دو، پہلے کیا پڑھاؤ؟ نماز کو مکمل کرو. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ متقین کی جو دوسری صفت ہے یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. تو اس نماز قائم کرنے کے آیت کے ضمن میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں.